الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الدر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ پیش کرنے تو بعد آج دا جمعۃ المبارک دے اندر جڑا میرا موضوع ہے وہ جمعے دی فضیلت تے ہی گفتگو کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعے دی فضیلت کتنی رکھی ہے اس حوالے دے نال انشاءاللہ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک ہوئے گا کیونکہ اس فتنہ دور دے اندر دین تو دوری جڑی ہوندی جا رہی ہے اے ساڈے واسطے دنیا قبر و حشر دے اندر بہت بڑا نقصان ہے اللہ اور اس کا محبوب بھی اس چیز نو پسند نہیں فرماندے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں
ہر مسلمان نے قرآن نو منیا، ہر مسلمان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بھی منیا، ہر مسلمان نے اللہ تعالیٰ نو بھی منیا۔ ایک دور دے اندر ایک دور پہلے سی، ایک دور اے والا ہے کہ جن دے اندر اسی وس دے پئے ہاں۔ ایک دور سی کہ جدوں لوگ رب نو مندے بھی سن تے رب دی مندے بھی سن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو نبی بھی مندے سن تے او نبی جو کہندا سی او بھی مندے سن۔ قرآن دی بھی مندے سن تے قرآن نو بھی مندے سن۔ انہاں صحابہ نے عزتاں پائیاں جنہاں نے نبی نو نبی بھی منیا تے جو نبی نے حکم دیتا انہوں بھی منیا، قرآن نو قرآن بھی منیا، جو قرآن دے اندر اللہ دا حکم آیا انہوں بھی منیا، رب ذوالجلال نو بھی منیا، جو رب ذوالجلال نے حکم دیتا انہوں بھی منیا۔ پر اس دور فتن دے اندر اسی مسلمان نبی نو من دے ہاں پر اسی نبی دی من نہیں رہے۔ قرآن نو بھی اسی مننے ہاں، الحمدللہ رب العزت دی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، اسی مننے ہاں قرآن نو، پر جو قرآن کہندا ہے او نہیں من رہے۔ اسی اللہ تعالیٰ میں بھی مننے ہاں، پر ساڈے مالک نے جڑے سانو حکم دیتے نے انہاں حکماں نو پورا کرن تے اسی ساڈی ٹکدی نہیں دی، ساڈا یعنی کہ اسی انہاں حکماں تے پورا نہیں اتر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ دی شان نو اتنا بلند بیان کیتا کہ اللہ نے پوری سورت جمعہ ہی قرآن چ نازل فرما دیتی۔ ایک کوئی کٹ رتبہ مقام ہے اس جمعے والے دن دا۔ کپڑے لئیے نا، دو کپڑے لئیے یا ایک سوٹ اسی لے لئیے تے او سوٹ نو اسی اپنے جسم واسطے بھی سوٹ سوائیے تے اس کپڑے دے وچوں ہی اسی قرآن مجید دا غلاف بھی بنا لئیے تے وقت گزردا جائے گا جسم دا لباس بھی ایک دن پھٹ جائے گا تے قرآن دا غلاف بھی شہید ہو جائے گا۔ لیکن ساڑھے جسم دا جڑا کپڑا ہوئے گا اے روڑی تے جائے گا تے قرآن مجید فرقان حمید دا جڑا شہید ہویا جڑا شہید غلاف ہوئے گا اس نو اسی سٹنا نہیں دا، اندرال محبت کرانگے، انہوں پھر بھی سنبھال کے رکھانگے، کیوں؟ ان دی نسبت قرآن نال سی۔ اسی طرح ہی جمعہ المبارک دے نسبت قرآن نال بھی ہے تے قرآن والے مصطفیٰ دے نال بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جمعہ المبارک دا او دن ہے کہ جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنایا، اسے دن ہی اللہ نے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول کی تھی۔ او دو جمعہ اسے جدو اللہ نے آدم نو زمین تے اتاریا تے اس دن میں جمعہ اسے جس دن حضرت آدم علیہ السلام دا وصال ہویا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اس جگہ قیامت تک واسطے مسلمانہ واسطے اللہ نے جمعے والا دن نو فرض فرما دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ دے اندر جمعہ المبارک دے حوالے دے نال لوگاں نو دس دے رہے، عظمتاں جمعے دیا بیان کر دے رہے۔
ہر مرد مسلمان تے جمعہ فرض ہے، توجہ نہیں ہے، ساڑھے مسلمانہ دی توجہ گھٹ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دی اندر جدو جمعہ دی فضیلت نو بیان فرمایا نا، تے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دی اندر پوری سورت جمعہ ہی نازل فرمائی۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دی اندر جڑی سورت نو نازل فرمایا ہے، سورت جمعہ نو، وہ جڑیاں آیات بینات اللہ نے جمعے دے حوالے دے نال نازل فرمائیاں نے، وہ سنا دی ہونے، سبحان اللہ بولو ذرا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پروردگار نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والیوں، جدو جمعے دی اذان ہو جائے، اللہ نے فرمایا جدو جمعے دی اذان ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة، اللہ نے فرمایا جدو جمعے دی اذان ہو جائے، اے ایمان والیوں، پھر تسی اپنی خرید و فروخت چھڑ دے وہ، فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا میرے ذکر والے دوڑو۔ اللہ نے فرمایا پھر میرے ذکر والے دوڑو۔ عرض کی یا اللہ میرے کاروبار دا کی بنے گا، عرض کی یا اللہ میرے کاروبار دا کی بنے گا۔ اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ نے فرمایا اپنی خرید و فروخت چھڑ کے میرے ذکر دی طرف آ جا، کاروبار دی فکر نہ کر، میرا حکم من کے آنا تیرا کم ہے، باقی رہ گی تیرے کاروبار دا کل ہے۔ فرمایا آ تو جا، پھر تیرے کاروبار دے اندر خیر ہی خیر ہے۔ ذالکم خیر لکم، فرمایا کہ کاروبار چھڑ دے، خرید و فروخت چھوڑ دے، کاروبار دے بارے چ نہ سوچ، فرمایا اون دے وچ تیرے واسطے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ نے کتنا پیارا رنگ پیش فرمایا۔ لوگ نماز جمعہ نو چھوڑ کے، جیڑا مسلمان 8 دنہ بعد 1 گھنٹہ اللہ تے اس رسول دے واسطے نہیں دے سکتا، ایک ٹائم نہ لا کے، وہ اللہ تعالیٰ واسطے اس رسول واسطے کی کر سکتا ہو؟ جس بندے دے کولے اتنا ٹائم نہیں کہ رب تعالیٰ اس نو بلا رہے ہیں جمعے واسطے، تے بلا رہے ہیں اپنی ملاقات واسطے۔ یقین کرو کہ اگر کسے بندے نو خط مل جائے نا، کسے بندے نو کوئی خط آ جائے کہ تینوں وزیر اعظم نے بلایا ہے، اُتے ٹائم لکھیا ہوئے کہ 1 بجے آنا ہے، وہ بندہ 12 بجے اتھے ہوئے گا کہ مینوں وزیر اعظم نے بلایا کدھر میں لیٹ نہ ہو جا۔ یار وزیر اعظم بلاوے یا کوئی بڑا چودھری سردار بلائے تے ادھر تو جلدی تاں جانا ہے کہ کدھرے ان دے سامنے لیٹ جا کہ کدھرے تینوں شرمندگی محسوس نہ ہوئے۔ تے رب دی بارگاہ تے یار ڈاری کوئی نہیں، رب دی بارگاہ دی سوچ ہی نہیں کہ اسی رب دی بارگاہ وچ جانا ہے، ساڈے مالک نے سانوں بلایا ہے کہ اسی اتھے جانا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ۔ اللہ نے فرمایا کہ آؤ جدو جمعہ دی اذان ہو جائے،
اذان پہلی دا ذکر ہے، دوسری اذان دا ذکر نہیں، کیونکہ پہلی اذان تے حضرت دوسری اذان تے حضرت عثمان غنی دے دور چاہیے۔ اللہ نے جڑے اذان دا ذکر کیتا ہے وہ پہلی اذان دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلی اذان تے آ جاؤ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والےو جدو جمعے دی اذان ہو جائے اللہ نے فرمایا پھر دوڑ کے میرے ذکر والے آ جا۔ آج ساڑھے مسلمانہ دا یہ حال ہو گیا، اسی جمعے واسطے ذکر واسطے آن دی بجائے اسی اپنی تیاری وچ لگ جانے ہیں، اسی نہان وچ لگ جانے ہیں، اسی اپنی تیاریاں شروع کرنے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب اذان ہو جائے فرمایا ذکر والے آ جا۔ اللہ دسنا چاہتا ہے تیاری تیری پہلے ہونی چاہیے، جی میں اذان ہوئے تیرا کم میں ذکر والے دوڑ کے آ جانا۔ فرمایا کہ تیاری پہلے کر کے رکھ، اذان دی اڈیک نہ رکھ کہ اذان ہوئے گی تو میں تیاری کراں گا۔ اللہ نے فرمایا جویں اذان ہوئے اوویں آ جا۔ اسی جویں اذان سننے ہاں اوویں اسی تیاری شروع کرنے ہاں۔ وہ تیاری کردیاں خطاب بھی لنگ جاندہ ہے تو خطبہ بھی لنگ جاندہ ہے، خطاب بھی لنگ جاندہ ہے تے خطبہ بھی لنگ جاندہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا، اگلی آیات دے اندر اللہ نے اور مزید اللہ تعالیٰ نے نقشہ پیش فرمایا کہ جدو جمعہ دی نماز ادا کر لو تو اللہ تعالیٰ نے حکم کی ارشاد فرمایا، سنا دیا بولو سر سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا جدو تسی نماز پوری کر لو، اللہ نے فرمایا جدو تسی نماز پڑھ لو اللہ نے فرمایا پھر زمین تے پھیل جاؤ۔ اللہ نے فرمایا پھر زمین تے پھیل جاؤ۔ عرض کی تھی یا اللہ زمین تے کیوں پھیل جائیے؟ اللہ نے فرمایا اپنا رزق تلاش کرو، فرمایا میرا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے فرمایا میرا فضل تلاش کرو، زمین تے پھیل کے میرا فضل تلاش کرو۔ فرمایا پہلے نماز پوری کرو پھر میرا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے فرمایا من فضل اللہ وذکر اللہ، اللہ نے فرمایا نالے میرا فضل تلاش کرو نالے میرا ذکر کرو۔ اللہ نے فرمایا نالے میرا ذکر کرو۔ عرض کی تھی یا اللہ ملے گا کہ؟ اللہ نے فرمایا کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا اگر میرا فضل تلاش کرو میرا ذکر کرو فرمایا اندے وچ تواڈے واسطے کامیابی ہے۔ فرمایا کہ اگر تسی میرا فضل تلاش کرو نماز جمعہ پڑھ کے بیمار نو ملن جاؤ، جنازہ پڑھو۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا جمعے والے دن جنازہ پڑھے بیمار نو ملن جائے مسافر نو کھانا کھلائے اندھے تے جنت واجب ہو جاندی ہے۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ جمعے والے دن کدی بھی کوئی بھی اعلان سنو جنازے دا کوشش کرو کہ جمعے والا دن لازمی پڑھو، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جڑا جمعے رات جمعے دی درمیانی رات یا جمعے والے دن فوت ہو جائے اللہ انہوں بخش دیندہ ہے، اس نو بغیر حساب جنت وچ داخل فرماندا ہے۔ تے جدو انج دے بندے دا جنازہ پڑھاں گے بخشش تو ہوئی نا، کیونکہ نبی پاک دا فرمان ہے کہ جن نے کسے بخشش
وہ بندے دا بھی جنازہ پڑھیا ان دے صدقے پچھلے بھی معاف ہو جاندے نے، پچھلیاں دی بھی معافی ہو جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر تیسری آیات دے اندر اللہ نے ایک اور رنگ پیش فرمایا، بولو بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس آیات نو میں تانوں ذرا اچھے طریقے نال سمجھا دیاں۔ اے آیات کدو نازل ہوئی تے کیویں ہوئی نازل؟ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جمعے دے دوران خطبہ ارشاد فرما رہے تے اچانک باہر قافلہ آیا تجارت دا سامان لے کے۔ باہر جدوں بھی تجارت دا سامان مکے دے وچ یا مدینے چ آندا سی نا تے وہ تبلا بجاندے سن، اعلان کرواندے سن، کیونکہ ہون تے لوڑ نہیں نہ ہے، ادو قافلے باہروں آندے سن، کوئی یمن وچوں کوئی ملک شام دے وچوں آندے سن سامان لے کے، تاکہ لوگ جمع ہو کے خرید لین۔ نبی پاک علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے نے تے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جدو اعلان سنیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چھوڑ کے، حضور دا خطبہ چھوڑ کے تے صحابہ اکرام علیہم رضوان تجارت دی طرف دوڑ پے، اس غرض نال کہ کدھر سامان ختم نہ ہو جائے، کدھر سامان ختم نہ ہو جائے، اس وجہ نال صحابہ کرام دوڑ پے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ ساڑھے سمیت 12 بندے صرف حضور دے کھولے مسجد میں رہ گئے، باقی سارے تجارت واسطے چلے گئے، سامان خریدن واسطے چلے گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اندہ ہی نقشہ پیش فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے محبوب انہاں نو کہہ دیو او جڑے تجارت یا کھیل دے وچ لگے رہندے نے نا، جڑے تجارت یا کھیل دے وچ لگے رہندے نے اور تہانوں تہاڈی جگہ تے چھوڑ کے چلے جاندے نے، تو فرمایا کہ انہاں دی اس کھیل اور تجارت نالو بہتر پتہ کی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، قرآن مجید ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا محبوبہ انہاں نو کہہ دیو انہاں دی کھیل تے انہاں دی تجارت نالو بہتر ہے واللہ خیر الرازقین۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اے تجارت سامان والے دوڑ کے نہ جان، بہتر رزق دین والا میں رب ہاں، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کم کرن، کھیل یا تماشے وچ لگنا جمعے والے دن اور جمعے دے دوران، اللہ تعالیٰ نے اس بات تو منع فرمایا میرے بھائیوں۔ اللہ نے یہ چیز پسند نہیں دی۔ آج ساڑھے مسلمانہ دا حال ہو گیا ہے کہ جتھے تماشا ویکھن گے ساری رات گزر جائے گی، 3 گھنٹیاں دے فلم دیکھ لین گے، ڈرامے تے فلماں دیکھن گے، ٹائم تے وال ویکھن گے بھی نہیں۔ جتھے کھیل یا تماشا ہوئے گا، میلہ لگیا ہوئے گا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے سارا دن گزار دیں گے۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساڈے وچوں تے کافراں وچوں جڑا فرق ہے نا وہ نماز دا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو، کفر نہ کرو، کافر مرگے نہ بنو، نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر تجارت دا سامان خریدن اور کھیل تماشے دے وچ جمعے دے دوران ایک کام کرن دے وچ اللہ نے منع فرمایا، پر ساڈے ظالم لوگاں نے جمعے بازار رکھ دیتے تاکہ لوگاں نو ادھر مائل کیتا جائے۔ لوگ ساڈے جمعہ المبارک پڑھن دی بجائے جمعے بازار دی طرف جا رہے ہیں، سامان خریدن واسطے، تجارت دا سامان خریدن واسطے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہر چیز بازاروں مل رہی ہے، پورا ہفتہ مل رہی ہے، وہی چیز مل رہی ہے، ان تے انہاں نالوں اچھی مل رہی ہے، لیکن ساڈے مسلمان اپنے بیویاں نو لے کے، اپنے بیٹیاں نو لے کے تے تجارت دا سامان خریدن واسطے جا رہے ہیں۔ دین تو دور خود بھی ہو رہا نے، اپنی اولاد نو بھی دین تو دور پہ کر دینے۔ میرے بھائیو، اے ساڈے قبر و دنیا، قبر و حشر دے وچ ساڈے واسطے نقصان ہے۔ بخاری شریف دی حدیث پاک ذرا سماعت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک فرماندے نے کہ میرا دل کردہ، حضور نے فرمایا میرا دل کردہ، جمعے دے حوالے نال میں حدیث سنان لگیا۔ اے بخاری شریف دے اندر حضور نے فرمایا کہ میرا دل کردہ ہے کہ میں انہاں دے گھراں نو اگ لگا دیاں جڑے جمعے دی نماز واسطے جلدی نہیں آندے۔ ایک تے نا جڑے پڑھ دے نہیں دے، ان دے وچ جڑے جلدی نہیں آندے نماز جمعہ واسطے، جڑے جلدی نہیں آندے، فرمایا کہ میرا دل کردہ ہے کہ میں اپنی جگہ تے کسے نو کھڑا کرا، او نماز پڑھائے، نوجواناں نو کہاں لکڑیاں کٹھیاں کرو تے انہاں دے گھراں نو اگ لگا دے جڑے لوگ نماز جمعہ واسطے جلدی نہیں آندے۔ تو میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا کہ مینوں حیا آندی ہے انہاں دے گھر دے وچ پردہ دار بیبییاں نے۔ اگر گھر دے وچ پردہ دار بیبییاں نہ ہون تے میں انہاں دے گھراں نو اگ لگا دیاں جڑے نماز جمعہ نو اہمیت نہیں دیندے۔ اگلی حدیث پاک ذرا سماعت فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ایک جمعے اذان ہوئے بندہ نہ آئے، دوسرے جمعے اذان ہوئے بندہ نہ آئے، تیسرے جمعے اذان ہوئے بندہ نہ آئے، اللہ ان دے دل تے اتے انج دی مہر لگاندا کہ ان دا دل منافقاں والا ہو جاندا ہے۔ جڑا جان بوجھ کے مسافر بھی نہیں دا، مسافر تے جمعہ معاف ہے، اگر کدھر ٹائم ملے پڑھے تو ثواب بڑا ہے، اگر سفر کر رہے ہیں تو جمعہ معاف ہے اس واسطے، وہ سفر والی نماز ادا کر سکتا ہے، باقی مکمل جمعہ ادا کرنا ان دے واسطے معاف ہے۔ عورت تے جمعہ معاف ہے، عورت نو، مسافر، چھوٹے بچہ جڑا نابالغ ہے، چھوٹے بچے دے واسطے جڑا نہ جمعہ جڑا نہ نہیں، عورت واسطے نہیں۔ اگر عورت پڑھن آوے تے جائز ہے، پردے دے اندر اگر جگہ ہوئے، لیکن عورت تے جمعہ فرض نہیں دا جویں مرد تے فرض ہے، کہ جی اگر عورت آ جائے تو انہوں منع بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے غلامو، حضور نے فرمایا کہ اللہ ان دا دل منافق دا دل بنا دیندا ہے۔ اگلی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ روز قیامت اور آخرت ایمان رکھدا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ او نماز جمعہ نہ چھوڑے۔ جڑا ایمان رکھدا ہے روز قیامت تے، تو فرمایا کہ جڑا اللہ اور روز قیامت ایمان رکھدا ہے، فرمایا نماز جمعہ چھوڑے نہ۔ اگلی حدیث پاک جڑی ہے اے اس قرآن مجید دی آیات دے تحت جڑی میں اینڈ تے سنائی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ کھیل یا تجارت دی وجہ دے نال
جمعے دی بے پرواہی کردا ہے کہ لاپرواہی کردا ہے، جمعہ نہیں پڑھدا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ بھی اندے تو بے نیاز ہے، یعنی کہ اللہ بھی اس نو چھوڑ دیندا ہے، اس نو اس دے حال تے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ بھی اس نو چھوڑ دیندا ہے، ان دی رسی نو ڈھلی کر دیندا اللہ تعالی۔ اللہ فرماندا ہے کہ جے تو میرے نال تعلق نہیں رکھدا تے میں رب تیرے نال تعلق نہیں رکھدا، آسان الفاظ وچ سمجھا دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک جڑا بندہ نہیں پڑھدا، اللہ انہوں فرماندا ہے کہ تو رب نال اگر تعلق نہیں رکھدا تے پھر اللہ تیرے نال بھی تعلق نہیں رکھدا۔ تے جڑا بندہ چاہتا کہ میرا تعلق رب نال مضبوط ہو جائے، انہوں چاہیے کہ او ذرا رب نال تعلق جوڑن واسطے آ جایا کرے۔ اوے اللہ دے نیک بندے روس روس رب دے کولو کدھر نو جا رہے ہیں؟ سارا دن لوگاں دے نال ملنا ہے، سارا دن کدی کنوں ملنا ہے، کدی کنوں ملنا ہے، تے رب نو تو صبح ملنا ہے تے 4 گھنٹے رب نے تینوں پھر بھی مہلت دیتی ہے، اپنا کام کر، دنیا داراں نو مل، جدھر بھی جا تینوں چھٹی ہے، پر ظہر دے 15 منٹ واسطے پھر میرے کو آ جایا کر، عصر ٹائم 10 منٹ پھر آ جائے گا، مغرب ٹائم پھر تو 15 منٹ آ جائے کر، 20 منٹ میرے واسطے عشاء دی نماز دے ٹائم بھی کٹ لیا کر، یہ ٹوٹل کرو تے 1 گھنٹہ تے 20 منٹ پورے دن دے باندے نے رب ساڑھے کو لو مانگے جائے، پورے دن دے 1 گھنٹہ تے 20 منٹ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں کو لو مانگ رہے ہیں، یا رب مانگ رہے ہیں، بندہ کتنا اکڑ دکھا رہے رب دی بارگاہ دے وچ، او بلاندا ہے بندہ آندا ہی نہیں۔ تے جمعے والے دن اللہ صرف فرماندا ہے کہ صرف 1 گھنٹہ تے 20 منٹ ایک ٹائم دے آ کے میرے ماہی دیاں میرے محبوب دیاں سونیاں سونیاں گلاں سن کے جا، تے آ کے میری بارگاہ وچ چھک جا، تے میرے محبوب تے درود پڑھ کے جا، تے تیری زندگی وچ سکون نہ آ جاوے تے مینوں رب کون آکھے گا؟ تیری زندگی چ کدی بے سکونی نہیں آوے گی۔ اللہ فرماندا ہے کہ تو ایک باری میرے تے میرے محبوب دی من کے آ تے صحیح۔ صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ السلام دی ہر بات دی قدر کی تھی، اللہ نے انہاں نو انعام کی دیتا ہے، انہاں دا ذکر بھی اللہ نے قرآن دے وچ ہی رکھ دیتا۔ تو آقا علیہ السلام دے غلاموں سانو قدر کرنی چاہی دیئے، قرآن مجید دے حکم دی مننا چاہی دے، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی پابندی بھی کرنی چاہی دی۔ اس واسطے فرما دینے کہ قدر نبی دا اے جانن والے، قدر نبی دا اے جانن والے، سو گئے بچ مدینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن، اے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن، اے دنیا دار کمینے، پر قدر نبی دا اے جانن والے، اے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن، اے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا تجارت بھی چھوڑ دیو، خرید و فروخت چھوڑ دیو، دکانداری بند کر دیو،
صرف محبوب دا مدینے والے ماہی دا ہی حکم نہیں دا. سورۃ الجمعہ پڑھ کے دیکھو اللہ فرماندا ہے چھوڑ دیو. اللہ نے تجارت ہر چیز نو چھوڑن دا حکم فرمایا. میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا ایک زہریلا کتا ہے کہ دنیا یعنی کہ جن نے دین نو چھوڑ کے دنیا نہ لو لگائی. فرمایا کہ پوری دنیا ایک کتا ہے اس نہ لو نہ لگا. دنیا تے آخرت دوویں سکیاں پینا نے مولا علی فرمایا تے دوویں سکیاں پینا ایک مرد دے نکاح دے وچ ایک ٹائم نہیں آندیاں. تے فرمایا کہ انہاں دوواں نو تو نال کیویں رکھ رہے ہیں اے بندیا. دین تے دنیا نو فرمایا کہ دنیا نو دین تے اور آخرت دے نال آخرت تے انو حمیت نہ دے. جدو بھی دین دی بات ہوئے اللہ تے اس دے رسول دی گل ہوئے تو میرے بھائیو دوڑ کے آ جاؤ. سانو سارے نو اس بات دا علم ہے کہ ساڈا انہاں چیزاں تو بغیر گزارا نہیں, پھر بھی اسی دوڑ رہے ہیں. تو میرے بھائیو عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو دنیا دا نقشہ پیش فرمایا نا تے آپ نے تک قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا. سنا دیں سارے بولو ایک بار اچھا جے سبحان اللہ اور اچھا بولو. عارفاں دے سلطان نے فرمایا ادی لعنت اس دنیا یوتے کہ پوری دنیا دارا ہو جنا رام لکھتے خرچ نہ کیتی او لسن خسب دیا مارا وہ پیوڑا کھولو مکارا ہو جنا درد دنیا دی ایک ہی باہو اویو لسن باغ بہارا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث ہے بخاری شریف دی وچ سماعت فرماؤ. حدیث سناواں بولو سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سارے نال پہلے آوے حضور نے فرمایا انہوں اونٹ دی قربانی جنہ ثواب ہے. یہ بخاری شریف دی حدیث پڑھ رہے ہیں میرے سامنے پئی ہے. نبی پاک نے فرمایا جڑا جمعے والے دن سارے نال پہلے آ جائے تو فرمایا انہوں اونٹ دی قربانی جنہ ثواب ہے. جڑا دوسرے نمبر تھے آئے فرمایا انہوں گائے دی قربانی جنہ ثواب ہے. فرمایا جڑا تیسرے نمبر تھے آ جائے فرمایا انہوں مینڈے دی قربانی جنہ. فرمایا کہ اس نے تمبے دی قربانی جتنا ثواب ہے. فرمایا جڑا چوتھے نمبر تھے آئے گا اس نے مرغی اللہ دے رستے وچ قربانی جتنا ثواب ہے. فرمایا جڑا آخر تے آئے گا پنجویں نمبر تے جڑا آئے گا فرمایا انہوں اینا کو ثواب ہے کہ جنہیں ایک انڈا لے کے رب دے رستے تے خیرات کر دئیے. پتہ چلیا جڑا پہلے آوے انہوں اونٹ دی قربانی جنہ ثواب ہے. جڑا پہلے آوے ثواب زیادہ ہے, جڑا بعد وچ آوے ثواب وچ کمی ہے. جڑا پہلے آ جاوے اونٹ دی قربانی جنہ ثواب لوے پاویں او پہلی واری 500 بندہ ہی کیوں نہ آ جائے. پہلیاں وچ پاویں 500 بندہ ہی کیوں نہ آ جائے. تے دوسرے نمبر تے آوے گا گائیں دی قربانی جنہ ثواب. پھر آئے گا پھر اس نو دمبے دی قربانی جنہ ثواب. پھر جڑا آئے گا ایک مرغی لے کے ذبح کر کے رب دے رستے صدقہ کیتی اتنا کو ثواب. پھر ایک انڈے جتنا ثواب جڑا بعد وچ لیٹ ہی آوے.
صرف ایک انڈے جتنا اندے کول ثواب ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مشکات المصابیح دے اندر حدیث پاک میرے سامنے موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا اور بخاری شریف دے وچ بھی ہے، فرمایا کہ دو فرشتے، کتنے؟ دو فرشتے مسجد دے دروازے دے وچ کھڑے ہو جاندے نے جدوں جمعے دی اذان ہو جائے۔ کتے کھڑے ہوندے نے؟ اچھا بولیا جی، مسجد دے دروازے دے کے اللہ فرماندا ہے فرشتو جیڑا جیڑا آندا جاوے اوندا نام لکھی جا، اوندا نام لکھ اوندا نام لکھ۔ اے جیڑا ہن میں خطبہ پڑھنا ہے نا، جیڑا کھڑے ہو کے خطبہ پڑھنا ہے، جدوں تک اے خطبے دا ٹائم نہیں آندا خطبہ، ادو تک اللہ فرماندا ہے کہ انہاں دے نام لکھ۔ جیوں ہی خطبہ امام دا شروع ہوندا، جمعے دی اذان دوسری ہوندی ہے، خطبے واسطے امام کھڑا ہوندا تے فرشتے رجسٹر بند کر دیندے نے تے آ کے امام دا خطبہ سنتے نے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جدوں او رجسٹر نو بند کر دین تو فرمایا اس تو بعد جتنے بھی لوگ آون گے نہ انہاں نو جلدی آن دا ثواب ہے، نہ انہاں دا اس رجسٹر دے وچ نام ہے۔ اس رجسٹر دے وچ انہاں دا نام نہیں دا۔ حدیث پاک بخاری شریف دے وچ بھی موجود ہے، او بھی میرے سامنے، مشکات شریف بھی میرے سامنے پئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا اس طرح خطبہ شروع ہو جائے، جڑا لیٹ آئے فرمایا کہ ان دا رجسٹر دے وچ نام نہیں ہوندا، کہ ادھر خطبہ شروع ہوئے ادھر بندہ دوڑ لگائے کہ جلدی جلدی دے نال میں نماز دے نال مل جاواں۔ ہاں بھائی تینوں نماز دا ثواب ملے گا جڑی تو نماز پڑھ لویں گا کہ، پر او جڑا خطبہ ہے جنوں سننا ہی فرض ہے، جنوں سننا ہی فرض ہے، جن دا خطبہ ہی ضروری ہے، جڑا نبی پاک علیہ السلام نے خود خطبہ دے کے نماز جمعہ نو ادا فرمایا، جن دا حکم پابندی دے نال ہے، اور اتنا پابندی دے نال حکم ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جڑا جمعے دا خطبے دے دوران باہروں آن والا بندہ دونوں بندیاں نو، دو بندے اس طرح بیٹھے نے، انہاں بندیاں نو جڑا وچوں لنگے، دو بندیاں نو جدا کر کے فرمایا دوزخ دے اوتے اپنے آپ نو پل بنا رہا ہے، دوزخ دے اوتے۔ یہ بھی حدیث پاک میرے کو موجود پئی، فرمایا کہ جتھے جگہ مل دی اوتھے ہی بیٹھ جا، خطبہ ہو رہے ہوئے، کوئی گل کر رہے ہوئے، ایک دوسرے نال گل کر رہے ہوئے، حکم یہ ہے کہ تینوں حکم نہیں انہاں نو چپ کروان دا، صرف تو اپنا خطبہ سن، انہاں دے چپ کروان دے نال بھی تو گناہگار ہے، انہاں نو خاموش نہیں کروا سکدا۔ اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا خطبے دے دوران گلاں کرے، خطبے دے دوران جڑا گلاں کرے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا خطبے دے دوران گلاں کرے او انسان نہیں دا، حضور نے فرمایا او کھوتا ہے، گدھا ہے۔ حدیث پاک میرے کول فرمایا کہ خطبہ ہو رہے ہوئے جڑا خطبے دے دوران گلاں کرے، حضور نے فرمایا او گدھا ہے، اور گدھا انج دا ہے کہ جن دے اتے گناہاں دا دفتر لدیا گیا، انج دا کھوتا ہے جن دے اتے گناہاں دا پہاڑ لدیا ہویا ہے، وہ اپنے گناہاں دے پہاڑ دے نیچے بیٹھا ہویا ہے۔ جدو خطبہ شروع ہو جائے سرکار نے فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو، تو فرمایا کہ بولن والا گدھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا جمعے والے دن میرے تے درود پڑھے، اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فرشتے میرے کولے درود لے کے آندے نے، نالے میں ان دا نام بھی دس دینے تے نالے ان دے ابو دا نام بھی دس دینے۔ تو فرمایا کہ جمعے والے دن جڑا درود پڑھیا جاندہ ہے، حضور نے فرمایا میں محمد نو پیش کیتا جاندہ ہے، مینوں پیش کیتا جاندہ ہے، اسے واسطے او جڑا سامنے اوپر درود لکھیا ہویا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا جمعے والے دن 80 مرتبہ اے درود پڑھے، ان دے 80 سال دے گناہ معاف ہوندے نے۔ اے درود پڑھنا کدوں ہے؟ عصر دی نماز پڑھ کے، نہ کسی نال سلام لینا نہ کسی نال گل کرنی ہے، جتھے سلام نماز دا پھیریا اتھے بیٹھ کے ہی 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس تو بعد تو دعا کر کملی والیا
ہر جمعے تیرے تے درود پڑھاں گا، اج رات نو سوواں نہ تے ایک وار دیدار کروان آ جاویں۔ اے یعنی کہ اے دعا کریا کرو نال، تے پھر اپنی ایک روٹین ہر جمعۃ المبارک دی بنا لو کہ ہر جمعۃ المبارک نو 80 مرتبہ درود دی روٹین بنا لو۔ ایک گل یاد رکھنا، خطبے دے دوران انسان اپنی کوئی تسبیح نہیں پڑھ سکدا، کوئی گل نہیں کر سکدا، کوئی تسبیح نہیں پڑھ سکدا، خاموشی دے نال صرف خطبہ سن سکدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں صحابہ فرماندے نے کہ ان دے اندر 2 فرضاں دا ثواب ہے، 2 فرضاں دا، جڑے اسی 2 فرض اسی پڑھنے ہاں تے جڑے 2 رہ جاندے نے نا او خطبے دے دوران انہاں 2 فرضاں دا ثواب ملدا ہے۔ میری یہ ساری گفتگو جڑی ہے ان دا مقصد ہے، یہ گفتگو کرن دا جڑا ہے نا صرف مقصد صرف یہی ہے کہ میرے بھائیو یہ دنیا اسی چھوڑ جانا ہے، لیکن اللہ تے اس دے رسول دے نال اگر ساڈی سچی محبت ہو جائے، قرآن نو صرف منو ہی نہ، جو قرآن کہندا وہ بھی منیا کریے ہیں، تے نبی پاک نو اسی صرف مننا ہی نہیں دا بلکہ جو پیارے آقا دا حکم ہے نا وہ بھی مننا ضروری ہے۔ تے اللہ تعالیٰ دی ذات نو اسی مننے ہاں، پر اللہ تعالیٰ دی ذات نو محض صرف مننا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دے جڑا حکم ہے انہوں نے بھی مننا ضروری ہے۔ جن آیات نو میں پڑھ کے آج دا بیان شروع کیتا انہوں نے ذرا سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگلی آیات سماعت فرمائیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہاری نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کرو، اسی میں ہی تمہاری کامیابی ہے۔ آگے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے والی آیات میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چلے گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔